صدر آصف علی زرداری نے اتحادی حکومت کے ساتھ چلنا مجبوری قرار دے دیا۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنماؤں کو آئندہ بجٹ آنے تک مسائل حل ہونے کے انتظار کا مشورہ دے دیا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنماؤں نے صدر آصف زرداری کے سامنے شکایات کے انبار لگا دیے۔ صدر نے کہا وہ جانتے ہیں تحریری معاہدے کے نکات پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، مسائل پر وزیر اعظم سے بات کریں گے۔ محمود خان اچکزئی کی قیادت میں اپوزیشن اتحاد کا ہنگامی اجلاس، آج قومی کانفرنس کرنے کا اعلان۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا ناجائز حکومت عوام کی نمائندہ نہیں، آئین کے نام اور عوام کی رائے سے گھبراتی ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے حکومت کو چیلنج دے دیا، کہا سہمی ڈری ہوئی حکومت جو چاہے کرے، ہم کانفرنس ضرور کریں گے۔ محمود خان اچکزئی نے کہا اس ناجائز اسمبلی کو نہیں مانتے، اگر یہی انداز رہا تو اپنی اسمبلی لگائیں گے۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت نیشنل کرپٹو کونسل کے قیام پر غور کرے گی، جو پالیسی سازی اور ضابطہ سازی میں معاونت فراہم کرے گی۔ نیشنل کرپٹو کونسل حکومتی اداروں، ریگولیٹری اتھارٹیز اور انڈسٹری ماہرین پر مشتمل ہوگی۔ اس میں عالمی معیار کے ضوابط کی تشکیل اور بین الاقوامی ڈیجیٹل معیشت میں شمولیت کو یقینی بنائے گی۔ وزیر خزانہ کی FATF گائیڈ لائنز کے مطابق ڈیجیٹل اثاثوں کا ضابطۂ کار یقینی بنانے کی ہدایت۔ FI اینٹی کرپشن کا کراچی صدر میں الیکٹرانک بازار کے گودام پر چھاپا، نان کسٹم پیڈ گھڑیاں، ہیڈ فونز، حوالہ ہنڈی کی رقم اور دیگر سامان برآمد، 3 ملزمان گرفتار۔ پاکستان کا غزہ میں مکمل اور فوری جنگ بندی پر زور، اقوام متحدہ میں پاکستان کے متبادل مستقل مندوب عامر افتخار کی سلامتی کونسل میں بریفنگ، کہا عالمی برادری مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں پائیدار امن کے قیام کو ترجیح دے، اسرائیل کی مغربی کنارے میں جاری حد کو فوری روکا جائے، انسانی امداد کو ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا، مشرق وسطیٰ میں بدامنی کی جڑ اسرائیل کا غیر قانونی قبضہ ہے۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ یوکرینی صدر واشنگٹن آ کر معدنیات کے معاہدے پر دستخط کرنا چاہتے ہیں، یوکرین کے لیے امن دستوں کی ضرورت ہوگی۔ یورپ امریکی کاروباری اداروں کو سزا دینے کے لیے ڈیجیٹل ٹیکس استعمال کرتا ہے۔ امریکی صدر کا امریکہ میں تانبے کی درآمدات پر نئے ٹیکس کی تحقیقات کا حکم، ہیلتھ کیئر اخراجات میں شفافیت کے حکم نامے سمیت دیگر پر دستخط۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم کے قریب فوجی طیارہ گر کر تباہ، خبر ایجنسی کے مطابق فوجی طیارہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے گرا، طیارے میں سوار سوڈانی فوج کے تمام اہلکار ہلاک۔ حکومت سندھ اور کاروباری تنظیموں کا فیکٹ چیکنگ کا نظام مضبوط کرنے پر اتفاق، سینئر وزیر شجیل میمن کی زیر صدارت بزنس فیسیلیٹیشن اینڈ کوآرڈینیشن کمیٹی کے اجلاس میں کاروباری برادری کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شجیل میمن نے کہا جعلی خبروں کا پھیلاؤ کاروبار اور معیشت پر سنگین اثرات مرتب کر سکتا ہے، غلط معلومات کا پھیلاؤ روکنے کے لیے کاروباری برادری سے روابط مستحکم کرنا ہوں گے۔ بانی PTI کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ بانی PTI نے پاک بھارت میچ دیکھا، آج کی ملاقات میں انہیں سب سے زیادہ غصہ کرکٹ پر تھا، انہیں میچ ہارنے پر دکھ ہے۔ علیمہ خان کے مطابق بانی PTI نے کہا جب سفارشی لوگوں کو بٹھایا جائے گا تو کرکٹ تباہ ہوگی۔ بانی PTI نے کہا محسن نقوی سے پوچھا جائے اس کو کرکٹ کا کیا تجربہ ہے۔ میڈیا کی آزادی کے دفاع اور صحافیوں کے تحفظ کے لیے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا جامع منصوبہ تیار، اعلامیہ کے مطابق عدلیہ اور میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوششیں جمہوریت پر سوالیہ نشان ہیں۔ آزادی صحافت پر قدغن سے چند آزاد میڈیا ہاؤس بندش کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں، حکومت اشتہارات کو بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہے، آزادی صحافت پر حملے قبول نہیں، صحافی 3 محاذوں، ریاستی، غیر ریاستی عناصر اور میڈیا مالکان سے لڑ رہے ہیں، متنازع پیکا ایکٹ اور دیگر سیاہ قوانین ڈریکونین ہیں۔
JUIFA کے امیر مولانا فضل الرحمان کی قطر میں حماس رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ ترجمان JUI کے مطابق حماس کے سابق رہنما ڈاکٹر خالد مشعل سے ملاقات میں مولانا فضل الرحمان نے کہا، پاکستانی عوام کے دل اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ اسرائیل جنگی مجرم، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ڈاکٹر خالد مشعل نے کہا، فلسطینی مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کی امید کے منتظر ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا اور شہداء کے لیے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی۔ پاکستان نیوی کی جانب سے مشق سی گارڈ کا شمالی بحیرہ عرب میں انعقاد۔ انسداد بحری قزاقی، منشیات، سرچ اینڈ ریسکیو اور یرغمالیوں کی بازیابی کے آپریشن کا عملی مظاہرہ۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا کہنا ہے کہ مشق کا کامیاب انعقاد ساحلی اور سمندری سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے پاک بحریہ کے عزم کا عکاس ہے۔ اس مشق میں 50 سے زائد قومی سٹیک ہولڈرز اور ان کے اثاثے موجود تھے۔ برطانیہ 2027 تک دفاعی بجٹ کو مجموعی قومی پیداوار کے 2.5% تک بڑھائے گا۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا پارلیمنٹ میں بیان۔ اس وقت برطانیہ دفاعی اخراجات پر GDP کا 2.3% خرچ کر رہا ہے۔ وزیر اعظم سٹارمر نے کہا، 2027 سے دفاع پر سالانہ 13.4 بلین پاؤنڈ خرچ کریں گے۔ دفاعی اخراجات میں اضافے کے لیے 2027 سے فارن ایڈ کے ترقیاتی اخراجات کو 0.5% سے کم کر کے 0.3% کر دیا جائے گا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کی ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا، جوہری پروگرام پر بات ہوئی، دباؤ موجود رہنے تک امریکہ سے براہ راست بات چیت نہیں ہوگی۔ بولے، ہمیں یقین ہے ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق سفارتی اقدامات اب بھی ٹیبل پر موجود ہیں۔ کراچی میں جرمنی کے کونسل جنرل بذریعہ ٹرین کراچی سے حیدرآباد پہنچ گئے۔ میڈیا سے گفتگو میں سفر کو اچھا تجربہ قرار دے دیا۔ کہا، پاکستان کے پاس ایک شاندار ریلوے نظام موجود ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ امید ہے پاکستان میں ریلوے کے نظام کو مزید ترقی دی جائے گی۔ جرمنی کے کونسل جنرل تھرمل صاف پانی کے منصوبے کا افتتاح کریں گے۔ اور آکسفورڈ کراؤن کورٹ میں 14 ستمبر 2019 کو بلینہائم محل سے سونے کا ٹوائلٹ چوری ہونے کا کیس۔ محل سے سونے کا ٹوائلٹ چوری ہونے کی CCTV عدالت میں دکھائی گئی۔ ویڈیو میں چوروں کو 4.8 ملین پاؤنڈ کا سونے کا ٹوائلٹ چوری کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ چوری کے الزام میں گرفتار تینوں ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ پروسیکیوٹر کے مطابق ملزمان نے سونے کا ٹوائلٹ 5 منٹ کے اندر چوری کیا۔ 18 قیراط سونے کا یہ ٹوائلٹ ابھی تک ریکور نہیں ہو سکا، شاید اسے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ بلینہائم محل یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کا حصہ ہے۔